اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جناب ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں۔ آج اس نیوز کے ساتھ اور اس دکھ بھری خبر کے ساتھ اپنا پروگرام شروع کر رہی ہوں کہ با اخلاق، مشفقہ، ماشاءاللہ تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون ثنا خواں کہ جن کا دست شفقت بھی ہمیں حاصل تھا، اور ہمارے لیے وہ مشفقہ بھی تھیں اور ہماری بڑی تھیں، محترمہ تابندہ لاری صاحبہ اب ہم میں نہیں رہی ہیں۔ دین اور خواتین کی وساطت سے جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، ان تمام بہنوں سے التماس کرتی ہوں کہ دعائے مغفرت کیجیے ان کے لیے، اور آخر میں باقاعدہ حضرت صاحب سے میں کہوں گی کہ وہ دعائے مغفرت فرمائیں۔ آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں جناب، اور عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں، آن وی پر براہ راست مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور آج بھی ہم روزے کے احکام ڈسکس کر رہے ہیں۔ بعد از نماز افضل ترین عبادت ہے، جو روحانی طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی جناب ہمارے مراتب میں بھی اضافہ کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور اس کی رضا ہمیں دلواتی ہے۔ یعنی روزے کی جو کیفیت ہے، میں اس تعلق سے بات کر رہی ہوں۔ روزے کے احکام آج ہمارا موضوع ہے، اور آج ہم بالخصوص روزہ کشائی کے تعلق سے بات کریں گے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنا روزے کی حالت میں، یا افطار پارٹیز میں جانا، پھر آج کل فلو اور دیگر پرابلمز ہیں بہنوں کو، تو وہ اسٹیم لے رہی ہوتی ہیں، تو اس تعلق سے بھی ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں، تو ہم اسے بھی شامل کریں گے انشاءاللہ۔ بام لگانا سر پہ یا اسٹیم لینا اور دیگر سوالات جو آپ کے اذان کے نقشوں پہ ابھریں، آپ کالز کیجیے، اور جو نمبرز ٹی وی سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں اس پہ ہم سے رابطہ کیجیے۔ عالمات جو میرے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، عالمہ عائزہ عامر اور عالمہ عائشہ ویرانی، دونوں کو سلام عرض کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے اور اخلاص کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کرتی رہیں، اس کے ساتھ آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے شیخ، ہمارے مینٹور ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ مقتدر ہیں، معزز ہیں، فیض بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رساں ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ سلام عرض کر رہی ہوں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودوم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے اور آپ کا سایہ عطفت دراز فرمائے۔ آپ کے اذن سے آج کا پروگرام شروع کروں؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں آپ کی سمتاؤں گی عالمہ عائشہ ویرانی، اور روزہ کشائی کا کیا حکم شرعی ہے، اس تعلق سے کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کشائی جن مقاصد کی بنا پر کی جاتی ہے، تو اس میں پہلا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں روزے کی عادت پیدا کی جائے، تاکہ وہ ایک آغاز ہو جائے، ایک ابتدا ہو جائے، اور جب وہ بالغ ہوں بچہ یا بچی تو ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہ ہو۔ اس وجہ سے والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ 6-7 سال کی عمر سے ہی بچے کو روزہ رکھوا لیا جائے۔ دوسرا جو مقصد ہے روزہ کشائی کا وہ ہے بچے کی حوصلہ افزائی، کہ کچھ اہتمام کے ساتھ یہ روزہ کشائی کی جائے تو اس سے بچے میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اس کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، اور یہ تو سلف صالحین کا طریقہ ہے، جیسے کہ
حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھیں، جب انہیں بابا فرید کے اندر نماز کی عادت پیدا کرنی تھی تو وہ بابا فرید سے کہا کرتی تھیں کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو میں تمہیں ہر نماز کے بعد تمہیں ایک شکر کی پڑیا ملا کرے گی، اور وہ خود ہی رکھ دیا کرتی تھیں۔ تو اس سبب کی بنا پر اگر بچے کو خوش کرنے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اہتمام کیا جائے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر کچھ اس میں خرافات شامل ہو جائیں جیسے کہ نمود و نمائش یا پھر جو ایسے ٹرینڈز جن کی ضرورت نہیں ہے، شرعاً تو وہ بھی جائز ہوتے ہیں، لیکن جیسے روزہ کشائی بھی آج کل ایسی کی جاتی ہے جیسے کوئی پارٹی ارینج ہو رہی ہو، جیسے ریٹرن گفٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں، کیک کٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو تھوڑا اسلامک وے میں اگر کریں، نعتوں سے آغاز کیا جائے، ثنا خوانی کی جائے تو یہ زیادہ بہتر معمول رہتا ہے۔ اور اگر ان خرافات سے ہٹ کر کوئی صرف اپنے بچے کی حوصلہ افزائی اور اس کو دین کی تبلیغ اور ترغیب دینے کے لیے اس طرح کا اپنی وسعت کے اندر اہتمام کرتا ہے تو اس میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ عند اللہ یہ بھی جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ماشاء اللہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور عالمہ عائزہ عامر ہمیں بتائیے، افطار پارٹی کی ضمناً جو ہے وہ بات چلی ہے، تو شریعت کی کیا ہدایات ملتی ہیں اس تعلق سے، کیا تعلیمات ہیں؟ یہ افطار پارٹیز ارینج کرنا یا افطار پارٹیز اٹینڈ کرنا، اس میں اٹ سیلف کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ باعث اجر و ثواب ہے کہ آپ روزہ داروں کو گھر بلا کر ان کو افطار کراتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا۔ اور آپ صلوات و تسلیمات کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ جس نے کسی ایک روزہ دار کو افطار کرایا تو اس سے اس روزہ رکھنے والے جتنا اجر ملے گا، اور اس روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو اٹ سیلف اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اجر کا باعث ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جب افطار پارٹیز ارینج کر رہے ہیں یا آپ اٹینڈ کر رہے ہیں جا کے، تو شرعی حدود و قیودات کا لحاظ رہے وہاں۔ مثال کے طور پر ظاہر ہے سب گیدر ہو رہے ہیں، لیڈیز بھی ہوتی ہیں، جینٹس بھی ہوتے ہیں، تو مکسڈ گیدرنگ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی یاد رہے کہ ظاہر ہے جب گیدرنگ ہوتی ہے تو گوسپس بھی ہوتی ہیں، تو اس سے بھی اجتناب کریں۔ آپ ایک اچھے کام کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ نے ایک اچھا عمل کیا کہ آپ روزہ داروں کو افطار کرا رہے ہیں، تو اس کو ان چیزوں سے پاک رکھیں۔ اسی طریقے سے اسراف نہیں ہونا چاہیے، یا شو آف کرنا، کمپٹیشن کرنا کہ فلاں نے تو اتنی ڈشز رکھی تھی تو اب ہم اتنی رکھ لیں، تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ظاہر ہے آپ نے ایک اچھا عمل کیا تو اس کو ان ساری چیزوں سے ملا کر پھر اس کی روحانیت کو ختم نہ کریں۔ اگر شرعی حدود و قیودات کا لحاظ رہتا ہے، جیسے عموماً ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ تراویح اسکپ کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی گھر واپس نہیں آئے تو تراویح اسکپ ہو گئی، یا راستے میں ہیں تو عصر کی نماز مس ہو گئی، تو ان چیزوں کا دھیان رہے کہ افطار پارٹیز کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو اسکپ نہ کریں، جو ہمارے اوپر لازم عبادات ہیں ان کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اور جب مل رہے ہیں، گیدرنگ ہو رہی ہے، تو پھر آپ مل کر نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں اور مل کر تراویح پڑھیں، تو اس طرح جو آپ نے افطار کا اہتمام کیا ہے اور زیادہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ بلکہ جو انوائٹ جائے تو اس میں تراویح کا بھی اہتمام ہے، اس طرح سے تاکہ جو ہے وہ نیکی کی ترغیب بھی ملے نا، اور اس کو عام کرنا چاہیے اس طرح سے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی حضور، اور افطار پارٹیز کے تعلق سے کلام فرمائیے، روزہ کشائی کے باب میں کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں تک روزہ کشائی کی بات ہے تو بچے جو ہے جب انہیں تھوڑا تمیز آ جائے، شعور آ جائے، سن تمیز کو پہنچ جائیں اور وہ عبادت کا اہتمام خود کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، انہیں روکنا نہیں چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات والدین جو ہے وہ خود سے بچوں کو روک رہے ہوتے ہیں کہ اگر بچہ چاہتا بھی ہے روزہ رکھنا یا بچہ چاہتا ہے جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرنے کا، تو جو ہے اس کو روک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، بعد میں کر لینا۔ اگر بچہ واقعی اتنا چھوٹا ہے اور ذوف ہے اس کے اندر بہت زیادہ کہ وہ روزہ نہیں سہار پائے گا تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اگر بچے کی عمر تھوڑی بڑی ہو گئی ہے اور وہ روزہ ایزیلی پورا کر سکتا ہے تو پھر ایسے میں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ایسے میں اسے بلا وجہ روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے، اور کیونکہ ورنہ جو شروع میں ہی اس طرح کی جو ذہن سازی کر دی جاتی ہے تو پھر آگے بڑے ہو کے بھی جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ روزے نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو اس کی اہمیت کا احساس بچپن میں دلایا ہی نہیں گیا۔ تو بچپن سے ہی
روزوں کی اہمیت کا، نماز کی اہمیت کا، عبادات کی اہمیت کا احساس دلانا چاہیے. یہ دین کا ہم سے مطالبہ ہے اور یہ ہمیں فرمایا گیا ہے کہ جو اچھی تعلیم، اچھی تربیت یہ اس کا حصہ ہے. اور روزہ کشائی بھی اسی کا ایک پارٹ ہے کہ اگر کوئی حوصلہ افزائی کے لیے، تشجیع کے لیے، بیک اپ کرنے کے لیے کہ بچے کی حوصلہ افزائی ہو، روزہ کشائی کی کوئی مختصر سی تقریب رکھتے ہیں تو اس تقریب میں بھی شرعاً حرج نہیں ہے فی نفسہ ہی، جبکہ غیر شرعی حدود و قیود سے صاف ہو. اگر کوئی حدود و قیود ہیں ایسی جو شرعی حدود و قیود ہیں ان کی پامالی اگر اس کے اندر ہو تو پھر تو ظاہری بات ہے اس چیز سے منع کرتے ہیں. شرعی حدود و قیود کے ساتھ ہو تو بالکل ٹھیک ہے. رہ گئی بات جو ہے وہ اس موقع پہ تحائف وغیرہ دینے کی، تو تحائف دینے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. خوشی کا موقع ہوتا ہے تو یہ بھی خوشی کا موقع ہے کہ بچہ جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے. اگر نمود و نمائش نہیں ہے اور ویسے ہی کوئی تحائف دیتا ہے اپنی محبت سے، اپنی خوشی سے، بچے کی دلجوئی کے لیے یا بچے کے والدین کی دلجوئی کے لیے تحائف دیتا ہے، اور اگر تحائف کوئی تحفہ نہ دے رہا ہو تو اسے برا نہ سمجھا جا رہا ہو تو اس میں بھی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں بالکل ایسا انداز اختیار کر لینا کہ کوئی تحفہ نہ دے تو بندہ اس کا برا منائے، اور اگر تحفہ دیا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں اس کے ہاں جب تقریب ہوگی تو اس سے بڑھ کر تحفہ دینا ہے. تو اس طرح کا اگر جو ہے جو لازم و ملزوم والا تصور ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایسی کوئی بات اگر نہیں ہے، مقابلے کی فضا نہ ہو تو فی نفس سے ہی تحفے دینے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی اگر کوئی تحفہ بھی دیتا ہے اگر وہ شرعی کوئی خرابی نہیں پائی جا رہی تو تحفے بھی حرج نہیں ہے. حرج نہیں ہے. جی السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ ویلکم. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا مرحومین کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ پڑھے یا 1,00,000 مرتبہ پڑھے تو کیا مرحومین کے لیے قبر میں آسانی ہوتی ہے؟ یہ مجھے پلیز بتا دیجیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی حضور آپ کی بات مکمل ہوگی. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ فی نفس ہی روزہ کشائی میں حرج نہیں ہے جبکہ کوئی شرعی خرابی نہ ہو. باقی ہاں چونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے جب اس کو ایک ٹرینڈ بنا لیا جاتا ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں اضافی چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں اور پھر بالکل جو اس کی اصل روح ہے اس سے غافل ہو جاتی ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں. تو وہ تو کوئی بھی اس طرح کی تقریب ہو اس کی ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس کی تو حوصلہ شکنی ہی کریں گے. لیکن فی نفس ہی اگر جو ہے وہ حدود و قیود کے اندر روزہ کشائی کی مختصر سی کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس میں بھی حرج کی بات نہیں ہے. یہی بات جو ہے افطار پارٹی کے حوالے سے، کسی کو افطار کرانا ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے. حدیث میں اس پہ بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں. کسی کو افطار کرانے کے، کوئی کسی کو افطار کراتا ہے، بہت اچھی بات ہے. انفرادی طور پر افطار کرانے کی بھی اجازت ہے، اجتماعی طور پر بھی افطار کرانے کی اجازت ہے. بس وہی جب اجتماعی طور پر آپ افطار کرا رہے ہیں تو اس کا نام افطار پارٹی رکھ دیا گلوں نے. تو افطار پارٹی میں فی نفس ہی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا بہرحال ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو ایک تو اجنبی مرد و زن کا اختلاط اگر اس کے اندر ہوتا ہے یہ بات ٹھیک نہیں. اسی طرح اس کے اندر اگر یہ جو افطار پارٹی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پی آر کا ایک ذریعہ بناتے ہیں اور صرف انہی لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں افطار پارٹی میں کہ جو آلریڈی جو ہے وہ ویل آف ہوتے ہیں، اچھے سیٹل ہیں، ان کو ہی بلایا جا رہا ہے. جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، جو غریب ہیں، یا آپ کے قریبی جو عزیز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو ویل آف نہیں ہیں، ان کو مدعو نہیں کیا جا رہا. اگر اس طرح کی کوئی فضا ہے تو ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ افطار پارٹی کا جو بنیادی مقصود تھا، جو اس کی تھیم ہے بنیادی، وہ تو یہ ہے نا کہ آپ خلق خدا کے کام آئیں، خلق خدا کی مدد کریں. تو آپ کے یہ افطار کرانے کے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اتنا سامان نہیں، ساز و سامان نہیں ہے کہ وہ اچھے انداز میں افطار کر سکیں، تو آپ ان کو افطار کرائیں. ان کو افطار کرائیں جناب. جو آلریڈی مخیر ہیں، جو سب چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں، ان سے پی آر بڑھانے کے لیے آپ نے ان کو انوائٹ بھی کر لیا، ان کو بلا بھی لیا، تو یہ طریقہ صحیح نہیں. ایک بریک لے رہے ہیں. جائز تو یہ بھی ہے نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں اگر افطار کرائیں گے تو گناہ ہو گیا، افطار تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اصل مقصود تھا شریعت کا افطار کرانے سے، وہ مقصود پہ بھی آپ فوکس کریں. مقصود پہ فوکس کریں. اس پیارے سے جملے کے ساتھ بریک پہ جا رہے ہیں. درود پڑھتے رہیں. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب دین اور خواتین میں روزے کے احکام ڈسکس کیے جا رہے ہیں. عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں. آن دی پر براہ راست مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت وجودہم ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں. بریک سے قبل آپ نے افطار پارٹیز کے تعلق سے روزہ گشائی کے باب میں کلام کیا، اور اب میں عالمہ عائشہ ویرانی آپ کی سمجھ آ رہی ہوں. اور جناب فلو ہے، کنجیشن ہے، اور ٹھنڈ ہو گئی ہے، موسم تو چینج ہوتا رہتا ہے نا، تو اب بہنیں اسٹیم لے رہی ہوتی ہیں، اور یعنی فاسٹنگ کے دوران بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے نا، تو پھر اس حوالے سے سوالات بھی آتے ہیں.
تو اسٹیم لینا, بام لگانا. بعض لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ سر پہ بھی بام لگاتے ہیں نا, انل جیسے کوئی پین کلر, پین ریموونگ ایجنٹ. اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن روزے کی حالت میں اسٹیم لینا جو ہے, اسٹیم لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ اسٹیم کے جو بخارات ہوتے ہیں وہ ناک کے اندر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ حلق میں بھی ذائقہ محسوس ہوتا ہے, اور جب کسی چیز کا حلق میں ذائقہ محسوس ہو تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹیم لینے سے بالکل روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی اس طریقے کی پرابلم ہے, فلو ہے یا کچھ, تو روزہ بند کرنے سے پہلے اسٹیم لے لی جائے یا افطار کے بعد اسٹیم لے لی جائے, آرام کر لیا جائے تھوڑا سا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ طبیعت بہتر ہو جائے. اور جہاں تک بام وغیرہ لگانے کی بات ہے تو بام بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں, سر پر یا جسم کے کسی اور حصے پر بام لگائیں, یا کہیں درد ہے, پین ہے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ناک ایک ایسی جگہ ہے کہ ناک اور حلق کے درمیان ایک پیسج موجود ہے کہ ناک میں کوئی بھی چیز جاتی ہے تو فوراً حلق میں ذائقہ محسوس ہوتا ہے. اب اگر وہ لگا لیا بام فلو سے بچنے کے لیے اور حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو بالکل یہ فاسد روزہ. اور بہن بعض لوگ تو باقاعدہ اندر نوسٹرلز میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ذرا وہ ریلیف ملے, تو بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے. بام لگانے سے بھی اوائڈ کریں. ظاہر ہے کہ جب بام لگانا جو ہے وہ منع ہے تو پھر ڈراپس وغیرہ ڈالنا بھی اوائڈ کرنا چاہیے. کل اس تعلق سے کلام بھی ہوا کہ ناک میں جو ہے وہ ڈراپس نہیں ڈالیں. صحیح. اور تو یہی کہہ رہی تھی کہ اسٹیم جو ہے وہ روزے کے دوران نہ لیا جائے, کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا, میں آپ کی سمت آتی ہوں, اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا امتحانات کی وجہ سے بچیوں کے پیپرز چل رہے ہیں, پریشان ہیں پیرنٹس بھی, میں تو دیکھ رہی ہوتی ہوں آج کل والدین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں میری بیٹی پیپر نہیں دے گی, میری بیٹی پیپر دے گی تو روزہ نہیں رکھے گی, یا بچہ نہیں روزہ رکھے گا. تو کیا ایسا ماں باپ کا کہنا یا بچوں کے لیے روزہ چھوڑنا جو ہے وہ جائز ہوگا اندر شرع؟ کیا حکم ہے؟ دیکھیں, اللہ رب العزت نے جو ہمیں روزوں کا تحفہ دیا, رمضان مبارک کا تحفہ دیا, سال میں ایک مرتبہ یہ ٹائم آتا ہے. اور آپ صلوات و تسلیمات کا ایک فرمان عالی شان بھی ہے کہ اگر تمہیں اس کا اجر پتہ ہو جائے تو تم تمنا کرو کہ یعنی جتنے بھی یہ مہینے ہیں سارا سال تم یہ تمنا کرو کہ رمضان ہی رہے. تو جب تک کوئی مسافر نہیں ہے یا شدید بیمار نہیں ہے تو آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ایسے اتنا زیادہ نارملائز کر دیا ہے اس کو, اور یہ یوزولی ہوتا ہے پیپرز ہیں تو آپ روزہ اسکپ کرتے ہیں, یعنی سوچتے نہیں ہیں کہ فرض عبادت ہے, اس میں آپ کو کوئی ایسا آپشن ملا ہی نہیں ہے کہ آپ پیپرز کی وجہ سے اپنا روزہ اسکپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب عموماً اس کو کیونکہ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے یہ بات, اور اس پر یہ بھی نہیں ہوتا ہے, وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ اس میں گناہ گار ہو رہے ہیں, یہ ناجائز و حرام ہے کہ آپ ایک ویلڈ ریزن نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ پھر بھی روزہ چھوڑ رہے ہیں. تو یہ بات یاد رہے کہ اگرچہ پیپرز ہیں یا جو بھی ہیں آپ کو روزہ رکھنا ہے. اللہ رب اگر سفر کرنا ہے اس میں یا پھر تیاری کرنے میں ظاہر محنت لگتی ہے تو اللہ رب العزت آپ کو تقویت دے گا, آپ اس پر توکل کر کے روزہ رکھ لیں. لیکن اس کو ریزن بنا کر روزہ چھوڑ دینا تو ایسی اجازت نہیں ہے, گناہ ملے گا اس کا. اور آپ صلوات و تسلیمات کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوڑتا ہے تو وہ بھلے سارے زندگی روزے رکھ لے, اس ایک روزے کا وہ ازالہ نہیں کر سکتا. تو جو اتنا نارمل کر کے اور اتنے آرام سے ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں لوگ, تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ریزنز نہیں ہے روزہ چھوڑنے کے. صحیح. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی جتنے محنت والے وہ کام کرتے تھے اس کے بعد بھی وہ روزہ رکھتے تھے. تو بات ساری پرائیورٹائز کرنے کی ہوتی ہے کہ آپ کس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. جب آپ روزے کو اہمیت ہی نہیں دیں گے تو پیپرز ہوں یا کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کو بہت ہی نارمل لے کر روزے کو اس کی وجہ سے چھوڑ دیں گے. اچھا, والدین کا بھی اس میں کردار بنتا ہے نا کہ وہ بچوں کو پہلے سے, کیونکہ ہم اپنی بات ان کو بتا رہے ہوتے ہیں اور بچے وہی دیکھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, وہی سیکھ رہے ہیں. تو ہم بھی اگر ہلکا لے رہے ہیں, فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں کہ نہیں بیٹا چھوڑ دو, بعد میں رکھ لینا, بعد میں رکھ لینا, تو ایسا ہمیں بھی نہیں. جب گھر کے بڑے اس کو اتنا نارمل لیں گے تو بچہ تو بدل جائے والا ایسا ہی کرے گا. مفتی صاحب, میں آپ کی سمت آؤں گی, کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل, بات ہو چکی تفصیلاً جو ہے وہ آگے بڑھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا. روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ وہی بات ہے کہ اگر حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بہت بہتر یہ ہے کہ روزہ بند کرنے سے پہلے ہی ٹوتھ برش کر لیا جائے تاکہ دن بھر اس کی حاجت محسوس نہ ہو. اور روزے کے دوران اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہوتی ہے.
تو اچھے سے منہ صاف کر لیا جائے، کلی کر لی جائے، اور مسواک کر سکتے ہیں اس کی جگہ، اور مسواک بھی پھر ایسی کرنی چاہیے کہ جس کے ریشے اور جس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو. ٹھیک ہے. سخت ابھی آپ نے یہی بات بھی کی، اور اسی ضمن میں دوسرا سوال بھی ہے کہ محنت والے اگر کام کرنے پڑ رہے ہیں کسی کو، یعنی کسی کی جو ہے وہ جاب ہی اس نوعیت کی ہے کہ وہ محنت والے کام کر رہا ہے، یا بچوں کی پڑھائی بھی اسی ضمن میں آ جاتی ہے، تو کیا روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کہ جیسے ابھی میں نے آپ نے بات کہی کہ شدید اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر شرعی ہے تو وہ روزے کو اسکپ کر سکتے ہیں، شریعت نے ان کے لیے ریلیکسیشن دی ہے. لیکن مشقت والے کام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا تو اس کی شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے. کیوں یہ بات یاد رہے کہ اب ظاہر سی بات ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنا مشقت والا کام ہے تو پتہ نہیں ہمارا درمیانے روزے میں طبیعت بگڑ جائے گی یا جو بھی سچویشن ہے. تو میں نے پہلے بھی بات کی کہ اصحاب رسول بھی مشقت والے کام کرتے تھے لیکن وہ روزہ اسکپ نہیں کرتے تھے. تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیں. یہ ایک ریلیکسیشن مل سکتی ہے کہ اگر بہت ہی زیادہ مشقت والا کام ہے تو آپ اللہ پر توکل کر کے روزہ رکھ لیں، اور اس کے بعد درمیانے روزہ کا طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے تو پھر روزہ افطار کر کے بعد میں اس کی قضا کر لیں، پھر کفارہ بھی ادا نہیں کرنا ہوگا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ اولاً تو آپ نے ایسے کام کرنے ہی نہیں ہے روزے میں کہ جو مشقت والے ہوں. ممانعت ہے اس بات کی کہ آپ روزے میں ایسے کام کریں جو آپ کو تنگی میں لائیں، لیکن کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے، یا آپ کی جاب ہوتی ہے، آپ کو کرنا ہی ایسی ہے، یعنی آپ کی نوکری کی، یعنی آپ نہ بھی چاہیں تو آپ کو وہ کام کرنے ہی ہے. تو پھر اس صورت میں ریلیکسیشن ہے جو میں نے کہی کہ آپ روزہ رکھ لیں اللہ پر توکل کر کے، اور اللہ رب العزت چاہے تو آپ کو تقویت دے دے. تو اسی لیے اگر پھر بھی درمیانے روزہ طبیعت بگڑتی کوشش تو کیجیے آپ، پھر دیکھیں اللہ کے، اور جب نیت میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ضرور مدد کرتا ہے. بے شک بے شک. بہت مشقت والے کام لوگ کرتے ہیں اور وہ تمام روزے بھی رکھتے ہیں، تمام روزے بھی. تو اسی لیے اگر اچھی نیت کے ساتھ اور اس شروع تو کریں بغیر یہ سوچے کہ پتہ نہیں روزہ ہو یا نہ ہو، تو اللہ رب العزت ضرور مدد کرے. بے شک بے شک. سب آپ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں جو ہے وہ سفر کے حوالے سے جو ہے روزے کی بات بار بار بیچ میں ہوئی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک وضاحت کر دوں کہ جو ہے وہ سفر کے اندر روزہ رکھنے کی جو رخصت ہے تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوئی ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے کوئی اگر مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ اس کی جگہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے. تو اب چونکہ جو ہے وہ یہ ریلیف خود شریعت نے دیا ہے، خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا، تو لہذا مسافر کو روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے. لیکن اس میں کچھ باتیں سمجھنی ضروری ہیں کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید یہ کوئی ایسا لازمی حکم ہے کہ سفر میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو ایسا نہیں ہے. سفر میں روزہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ سفر میں آپ نے روزہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. یعنی جیسے قصر نماز کا نا وہ ہمیں حکم ہے، وہ رخصت نہیں ہے، وہ عزیمت ہے کہ جب سفر آپ نے کرنا ہے شرعی سفر، تو شرعی سفر کی جو مسافت ہے اس میں آپ نے نماز قصر پڑھنی ہے، مکمل نہیں پڑھنی، وہ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن روزے کی جو رخصت ہے سفر میں، یہ رخصت ہے، یہ عزیمت نہیں ہے، یہ ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ نے روزہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، بلکہ اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھنے کی بھی آپ کو اجازت ہے. اور خود قرآن مجید میں اسی آیت میں آگے چل کے فرمایا بھی گیا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی اگر کوئی نبھا سکتا ہے تو سفر میں بھی روزہ رکھ لے تو اچھی بات ہے. اب تو سفر میں سفر والا ہے ہی نہیں، اب تو سفر میں آسانی، اب سفر میں آسانی بہت ہے. تاہم پھر بھی چونکہ یہ قرآن کی بیان کردہ رخصت ہے، اللہ نے رخصت دی اور قیامت تک کے لیے رخصت دی ہے، تو لہٰذا رخصت تو ہے. کوئی اگر اس رخصت کو اویل کرتا ہے تو ہم اسے جو ہے وہ برا بھلا نہیں کہہ سکتے، نہ اسے روک سکتے ہیں. لیکن میں تو یہ اس تصور کی نفی کر رہا ہوں کہ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سفر میں روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، کہ اگر جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے. بھائی سفر میں تو روزہ رکھنا منع ہے، تو سفر میں روزہ رکھنا منع نہیں ہے. سفر میں روزہ رکھنے نہ رکھنے کی آپ کو رخصت مل گئی ہے، وہ ریلیف دیا گیا ہے. منع نہیں ہے کہ اگر آپ رکھیں گے تو روزہ نہیں ہوگا، یہ آپ رکھ نہیں سکتے. رکھیں، اگر آپ رکھ سکتے ہیں، نبھا سکتے ہیں اسی لیے تو بہت اچھی بات ہے. خود قرآن میں یہ بات بھی فرما دی گئی ہے اگر آپ رکھ لیں تو بہتر ہے. لہٰذا ایک تو یہ جو ہے وہ کلیریفائی کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سفر میں جو روزے کی رخصت ہے تو وہ اسی سفر میں رخصت ہے کہ جب جو روزے والا وقت ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ آپ کا سفر میں ہو. ایسا نہیں کہ سفر اگر آپ نے کرنا ہے صبح 11 بجے تو اب آپ صبح 11 بجے سفر میں بھی آپ کہیں کہ جی میں روزہ نہیں رکھ رہا کیونکہ میں نے تو 11 بجے میری فلائٹ ہے، تو وہ آپ کی 11 بجے فلائٹ ہے، وہ آپ کا سفر شروع ہی روزہ رکھنے کے بعد ہونا ہے. تو لہذا جو ہے اس سفر میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے. روزہ چھوڑنے کی رخصت اس سفر میں ہے کہ جو روزہ رکھنے والا وقت ہوتا ہے، سحری والا وقت، وہ سفر میں آ رہا ہو، اس میں رخصت ہوتی ہے. ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں. اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہی ہیں احکام روزہ کے تعلق سے۔ دین اور خواتین جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی ایمان افروز کاوش ہے، اور عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عالمہ عائشہ ویرانی آپ کی سمجھاؤں گی، اور ایام مخصوصہ میں پیریڈز کے دوران بہنوں کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، کیا شرعی حکم ہے؟ وہ بعد میں اس کی قضا ہوگی یا وہ معاف ہو گئے؟ رمضان کے دوران اگر شرعی عذر کا معاملہ ہو تو رمضان کے دوران شرعی عذر کی وجہ سے حیض یعنی مینسس کی وجہ سے، یا نفاس یعنی پوسٹ ڈیلیوری جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بلکہ ان دنوں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن جتنے بھی روزے ان ایام میں چھوٹیں گے بعد میں بالکل ان کی قضا کی جائے گی، یہ روزے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ جس میں روزے معاف ہوں سوائے شیخ فانی کے۔ باقی اگر کسی کے بھی روزے رمضان کے دوران کسی بھی ریزن کی وجہ سے چھوٹتے ہیں تو ان کو رمضان گزرنے کے بعد ایز سون ایز پاسبل اس کی قضا کرنی ہوگی، کیونکہ اگر قضا میں بھی بلا عذر تاخیر کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اور زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کو زندگی اتنا موقع دے کہ آپ اگلا رمضان بھی دیکھ سکیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی روزے قضا ہو جائیں وہ فوراً ہی جو ہے وہ ان کی ادائیگی کر لی جائے، تاکہ جو ہے وہ ایام مخصوصہ کے جتنے بھی روزے ہیں وہ کاؤنٹ کر کے رکھ لیں، اپنے پاس ایک لسٹ بنا لیں، اور پھر سال میں جو ایام آتے ہیں، بڑے دن، بڑی رات، تو اس طریقے سے ان کو کور اپ کر لیا جائے۔ جناب میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور جو نرسنگ مدرز ہیں، بریسٹ فیڈنگ ہیں، ان کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ جو فیڈ کراتی ہیں لیکٹیٹنگ مدرس جو ہوتی ہیں، اس مسئلے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ مسکنسیپشن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جو لیکٹیٹنگ مدرس ہیں وہ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بالکل ہی مطلقاً یعنی پراپر ہر طریقے سے ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ ماں کا جو دودھ ہوتا ہے اسی کو کنزیوم کرتا ہے، اور کوئی اور نہ ہی تو وہ فارمولا ملک کنزیوم کرتا ہے، نہ ہی تو وہ ابھی غذا پر آیا پراپر، اگر بچہ ایسا ہے اور اتنا ظاہر لمبا ٹائم ہے تو بچے کی جان کو کوئی خدشہ ہو سکتا ہے، یا اپنی طبیعت زیادہ بگڑ جانے کا اندیشہ ہے عورت کے لیے، تو پھر اس صورت میں یہ ریلیکسیشن ہوتی ہے کہ وہ ابھی روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں رکھ لیں۔ لیکن اگر وہ کچھ دن چھوڑ کر بھی روزہ رکھ سکتی ہیں، جیسے 2 دن روزہ رکھا پھر چھوڑ دیا، یعنی جتنا ہو سکے اتنا اگر وہ رمضان میں روزہ رکھیں تو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر بچہ جو ہے وہ فارمولا ملک کنزیوم کرتا ہے اور یا پھر وہ غذا پر ہے تو پھر اس صورت کے اندر ان لیکٹیٹنگ مدرس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کا بچہ ہے وہ تو فارمولا ملک کنزیوم کر رہا ہے نا، وہ کسی غذا پر ہے، تو اس صورت میں پھر اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ کچھ دن چھوڑ کے، جیسے میں ایک سچویشن بتائی کہ اگر آپ کچھ دن نہ رکھیں پھر رکھ سکتی ہیں، اگر ایسا ہو سکتا ہے پھر ایسا رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پراپر بالکل یہ اجازت نہیں ہے کہ لیکٹیٹنگ مدرس کو یہ لگتا ہے کہ اگرچہ بچہ فارمولا ملک کنزیوم کر رہا ہے ہم پھر بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب بچے کی کوئی اور غذا ہے ہی نہیں، صرف ماں کا دودھ ہی اس کی غذا ہے، تو اس صورت کے اندر پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن بعد میں قضا ہوگی۔ جی، یہ دونوں صورتوں میں بعد میں قضا کرنی ہی ہوگی۔ ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ مفتی صاحب میں آپ کی سمجھ آ رہی ہوں، اور کورس کے سوالات شامل کریں۔ ٹھیک ہے، کیا مرحومین تک جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ بالکل، جو ہے مرحومین کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر اگر کوئی ایصال کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اعمال خیر جتنے بھی ہیں، جو نیک کام ہیں، تمام نیک کاموں کا ثواب آپ مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی نیک کام ہے، اس کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور ایک روایت بھی ہے، اقرؤ یاسین علی موتاکم، کہ یاسین کی قرات کرو اپنے مردوں پر، سورہ یاسین کی۔ تو اگرچہ روایت تو یہ ضعیف ہے، لیکن ضعیف روایت فضائل اعمال میں مقبول ہوتی ہے، اور اس کے تحت باقاعدہ جو ہے وہ بعض محدثین نے کلام فرمایا ہے کہ یہ روایت جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ یاسین جو ہے وہ جو مرنے والا ہے اس کے سرہانے بھی پڑھی جا سکتی ہے، تاکہ جو ہے اس کی روح نکلنے میں، سکرات میں آسانی ہو، اور اس کے بعد بھی سورہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے، اس کا ثواب اسے ملتا ہے ایصال کرنے کے لیے، کہ ثواب اس کا ایصال کیا جائے تو عذاب میں تخفیف کا باعث بھی بنتی ہے۔ اور چونکہ موتا کا لفظ حقیقتاً اپنی حقیقت پر لیا جائے تو حقیقت میں تو مردے کو ہی کہتے ہیں، تو یعنی انتقال کے بعد پڑھنے کی بات اگر لی جائے تو اس صورت میں تو کنفرم بات یہی ہے کہ ثواب ایصال ہوتا ہے۔
جی تو لہذا جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت پڑھ کر ثواب ایصال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ اور پوچھ رہی ہیں بہن کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ 70,000 بار پڑھا جائے یا 1,00,000 مرتبہ پڑھا جائے، اور کیا یہ مؤثر ہوگا، قبر میں اس کا ثواب ہوگا یا جو بھی آگے مرحومین کے لیے؟ جی بالکل، جو ہے وہ 70,000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ دونوں طرح جو ہے وہ مشائخ سے ثابت ہے. کوئی اگر اس طرح پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصال کرتا ہے یا دعا کرتا ہے کسی کے لیے، تو یہ مرحومین کے لیے عذاب قبر سے نجات کا باعث بإذن اللہ بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور جو ہے وہ اس کا سبب بنا دے تو اس میں کیا بعید ہے. اگرچہ کوئی روایت بھی اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے، روایت تو خیر اتنی مضبوط نہیں ہے کوئی، لیکن ویسے مشائخ کا یہ جو ہے معمول رہا ہے، اور جو اصحاب کشف بزرگ ہیں ان سے تو بڑی کثرت سے اس طرح کی باتیں ثابت ہیں، اور ان کا کشف اس کی بیک پر موجود ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ یا 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ دونوں ہی اگر پڑھ کر صدق کے دل سے پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے تو یہ عذاب قبر کے رفع ہونے کا باعث بنتے ہیں باذن اللہ. تو یہ امید رکھی جا سکتی ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے. امید رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اچھی نیت سے اچھی امید سے اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے، اور ایصال کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، دعا مانگنے میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی قطعی یا یقینی حکم نہیں لگانا چاہیے. قطعی یا یقینی حکم لگانے کے لیے ہمیں نص درکار ہوتی ہے، اور چونکہ نص بیک پر ایسی کوئی مضبوط موجود نہیں، تو لہذا قطعی یا جزمی حکم تو نہیں لگا سکتے. لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھنے میں اور یہ عمل کرنے میں کہ کوئی اگر اس طرح پڑھتا ہے تو اس کے نفع بخش ہونے میں یا اس کے نیک کام ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے، 70,000 مرتبہ پڑھے تو بھی سبحان اللہ، 1,00,000 مرتبہ پڑھے تو بھی سبحان اللہ، اس کے نفع بخش ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. جی ایک سوال اور کل پوچھا گیا تھا، میری بہن نے پوچھا تھا کہ یہ جو نفاس کا معاملہ ہے اور اس کے بعد یعنی جو پوسٹ پارٹم بلیڈنگ ہے اس کے بعد 40 دن تک کیا عورت کو جو ہے وہ نہیں نہانا چاہیے، کیا معاملہ ہوتا ہے اس کا؟ بالکل ایسے ہی جو ہے وہ یہ مسکنسیپشن ہے بہت زیادہ کہ سمجھا جاتا ہے کہ بس جو ہے وہ 40 دن گویا فکس ہیں. اگر کوئی ڈلیوری ہوئی ہے تو 40 دن تک اب نہ اس نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، نہ اس نے جو ہے وہ غسل کرنا ہے، وہ ناپاک ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ دنوں کے ساتھ نہیں ہے، 40 دن کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بلیڈنگ کے ساتھ ہے. اگر بلیڈنگ فوراً رک گئی تو وہ پاک ہو گئی، غسل کریں اور نماز وغیرہ کا اہتمام کریں. اس کا تعلق دنوں کے ساتھ نہیں ہے. بالخصوص جو 40 کا جو فگر ہے، یہ 40 حد بیان، عقل مدت بھی کوئی نہیں، یہ 40 جو ہے یہ حد بیان کی جاتی ہے کہ یہ تو زیادہ سے زیادہ کی جو ہے وہ حد ہے. اور اس میں نفاس میں عقل مدت کا معاملہ نہیں ہے، وہ معاملہ جو ہے منسس کے اندر ہوتا ہے عقل مدت کا. نفاس میں تو یہ اگر فوراً رک جائے تو فوراً ہی جو ہے وہ پاک ہو جائے گی. غسل کر لے اور اس کے بعد نماز کا آغاز کر دے. اچھا مفتی صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہماری با اخلاق، ذی استعداد نعت خواں، صحافی، ایسی خاتون کہ ہم سب انہیں یاد بھی کر رہے ہیں اور آج وہ ہم میں نہیں ہیں، محترمہ تابندہ لاری صاحبہ کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وفوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی. رب کریم مولا رحیم الہ العالمین بار الہ ہمارے ARYQ-TV کی سینئر ثنا خواں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ کا انتقال ہو گیا. یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما. رب کریم ان کی قبر و آخرت کی جملہ منازل کو آسان فرما. پیارے اللہ ان کی خطائیں درگزر فرما. ان کی نیکیوں پر مہر قبول ثبت فرما. پیارے اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ان کی قبر کو اپنے ذکر کے نور سے منور کرنا، اپنے پاک کلام کے نور سے منور کرنا. رب کریم مولا رحیم انہیں پیارے محبوب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا. یا اللہ ان کے پسماندگان کو، لواحقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل مرحمت فرما. رب کریم اور بھی ہمارے جتنے ویورز ہیں ARYQ-TV کے، ان سب کے جو عزیز و اقارب دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما. رب کریم ان تمام اہل ایمان کی قبر و آخرت کی منازل آسان فرما. پیارے اللہ محبوب علیہ السلام کے سب غلاموں کی خیر فرما. رب کریم ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرما. ہماری بری عادتیں چھوڑا، اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق رفیق مرحمت فرما. پیارے اللہ
اپنا خوف اور خشیت عطا فرما، اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرما، رب کریم اپنی دائمی رضا نصیب فرما، یا اللہ اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص الخاص قرب نصیب فرما، یا اللہ بری موت سے بچانا، رب کریم جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل نافع عطا فرما، ہر زمینی آسمانی سمندری بلا سے ہم سب کی حفاظت فرما، رب کریم ہمارے جتنے بھی مبلغین ہیں جو دائی ہیں دین کا کام کر رہے ہیں، نعت خوان ہوں، تلاوت کرنے والے قاری صاحبان ہوں، یا علماء کرام ہوں، مفتیان کرام ہوں، یا اور کسی بھی انداز میں، یا ہوسٹ ہیں کسی بھی انداز میں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں مثبت انداز میں، یا اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما، پیارے اللہ سب کی خدمات کا انہیں اچھا صلہ عطا فرما، سب کو اخلاص و استقامت کے ساتھ دین متین کی بیش از بیش خدمت کی توفیق رفیق مرحمت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں محترمہ عائزہ عامر آپ کی اور عائشہ بیرانی آپ کی، آپ دونوں کی جانب سے اچھی گفتگو رہی، اور مفتی صاحب میں آپ کی شکر گزار ہوں، ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سیر حاصل مکمل اور نافع گفتگو آپ کی جانب سے رہی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، دین اور خواتین میں روزے کے احکام سیکھے جا رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام روزے رکھنے کی توفیق دے اور پورے لوازمات کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ایسے روزے رکھیں کہ جو تیری بارگاہ میں قبولیت کا شرف پائیں۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین۔